اللہ کرے میں سمجھا. قبلہ فرماتے ہیں 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی جناب زینب. اور قبلہ ہی کے جملے ہیں کہ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا، علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا. قبلہ فرماتے ہیں ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں 80 سواری بنتی ہے. لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں. میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہے. شاید تو پڑھ دیا میں جو ایک رسی میں بندے ہوئے تھے. اور چھوٹی اولاد والا شیعہ مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں دینی طالب علم ہوں، مہمان ہوں، آپ کا سید و مسافر ہوں. ایک دعا مانگتا ہوں، آمین ضرور کہنا. آپ کے لیے، اپنے لیے، بانیان کے لیے، علماء طلبہ کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. آمین ضرور کہنا. دعا کی قبولیت کے لمحات میری دعا ہے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. میں دیکھ رہا ہوں میں نے کربلا کا نام لیا ہے. ہر امیر غریب کی آنکھوں میں میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے نا. غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوگا کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا. 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہو ظالم بابا. میری دعا اللہ آپ کو لے جائے کربلا. جب جائے نا کربلا اللہ کرے آزادی ہو فردن فردن شام جانے کی اور کربلا سے شام جانے لگے. ہو سکے تو میرے بندے ہوئے آنکھ یاد رکھنا، کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا. اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطور زادیاں شام. وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کبھی دفن ہے. عزادارہ کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنی. کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا. آپ کو یہاں دیوال سے سرگودا تک جانا ہونا، اللہ کر میں لفظ سمجھا لوں. جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے. عزاداروں میرے سر پہ قرآن رکھو. کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو. اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے ماں میں گر گیا. ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ ماں مجبور. قبلہ ہی کا جملہ ہے. فرماتے اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گر گیا. چلنے سے نہیں چلا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا. قیدی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی. رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی. شمر کہتا ہے سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا. سید سجاد فرماتے ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا مسئلہ. وہ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گئے. عزاداروں میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. قبلہ فرماتے سکینہ کا نام آیا. جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرا. میرا غازی خان ایک جلسے میں مجلس میں نے یہی جملہ کہہ دیا، وہ وقت مجھے قبر تک نہ بھولے گا. میں نے کہہ دیا کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے. ایک سفید ریش سیدزادہ بیچ میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مولانا بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی بیٹی. اگلا جملہ قبر کی دیواروں تک مجھے نہ بھولے گا کہ مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا. رات کے وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا. تھوڑی دور گئی بی بی کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والا
والی بیوی ہے، قبلہ کے جملے، ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہی ہے۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ قافلہ رکاؤ، بچی کو لیا، پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہ بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہائے افسوس زینب غریب ہو گئی، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ کریم کی بیٹے وعدہ کرتی ہوں قیامت کا دن ہوگا ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں گی، اور شیعہ بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب الٹ دیا، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی چیخیں قبول فرمائے۔ آخری جملہ زادارو، زینب بیٹا تم مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تم کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو جہاں جائے۔ آخری 1 منٹ کی اور زحمت، ابھی 3 منٹ میرے وقت میں ہے، لیکن میں 1 منٹ آپ سے چاہتا ہوں تاکہ قبلہ کا جملہ مکمل کر دوں۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں ہے، ماتم کا جملہ ہے۔ تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے، ہو سکے تو سینے پہ ہاتھ مار لینا۔ فرماتے ہیں کہ جس کی چھت نہیں تھی، نہ سیدزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ، نہ رات کی سردی سے محفوظ۔ ایک دن دروغہ دربان بان سیدھے سجاد سے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا، قبلہ فرماتے ہیں بند کرنے لگوں نا، آپ ذرا اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آدھ رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی۔ جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ وہ کہتے نہیں کہ امام فرماتے جو اتنی ضد کیوں کرتا ہے، دروغہ رو کے کہتے ہیں قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بہن۔ امام فرماتے ہیں دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو زندان سے باہر اپنے بچوں کا سیان الذین ظلموا